السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست ماں اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹاپک، ایک بہت ہی اہم موضوع لے کر آیا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کیا کوئی شخص قرآن حفظ کر کے بھول جاتا ہے، یا کوئی شخص قرآن کے کسی حصے کو بھی یاد کیا یا کسی صورت کو بھی یاد کر کے بھول گیا تو کیا اس کے ساتھ عذاب ہوگا یا نہیں؟ اور اس کے متعلق سماج میں جو پروپیگنڈا، جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات ہوگی۔ لیکن امید ہے کہ آپ اس میری ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک مزید معلومات پہنچتی رہے۔ تو میرے عزیز دوست سے بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص قرآن حفظ کر کے بھول گیا تو اس کے ساتھ عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اس کے تعلق سے جو سماج میں پروپیگنڈا، جو غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، اور اس پروپیگنڈا، اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو حفظ کراؤں گا تو میرا بچہ خدا نخواستہ کل قرآن بھول جاتا ہے تو عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس ڈر کو لے کر لوگ کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں اپنے بچوں کو حفظ کرانے سے۔ یہ کہاں تک درست، کہاں تک صحیح ہے، اور یہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص جو قرآن حفظ کیا اور بھول گیا؟ تو میرے عزیز دوست، سب سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ کوئی شخص قرآن حفظ کیا اور وہ بھول گیا تو اس کا عذاب ہوگا یا نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے کہ کوئی شخص قرآن حفظ کیا بھول گیا تو اس کے ساتھ جو عذاب ہوگا وہ کیوں ہوگا؟ وجہ یا پیدا ہوتا ہے کیوں ہوگا؟ آخر حافظ قرآن جو قرآن حفظ کیا بھول گیا اس کو عذاب کیوں ہوگا؟ اور ایک وہ شخص جو نماز پڑھا اور ایک وہ شخص جو نماز نہ پڑھا، دونوں میں عذاب ہوگا، ایک کو نہیں ہوگا، تو وہاں بھی وجہ کیوں ہے؟ اور روزہ نہ رکھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، حج نہ کرنے والا، ان کو عذاب ہوگا تو کیوں ہوگا؟ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی کوشچن آپ لے لیجئے، اس کا وجہ ضرور ہے، بغیر وجہ کا کوئی چیز نہیں ہوتا۔ تو وہاں بھی اگر نماز نہیں پڑھا، روزہ نہ رکھا، حج نہ کیا، زکوٰۃ نہ دی، تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اور یہاں بھی جو حافظ قرآن حفظ کیا اس کو بھول گیا تو یہاں بھی وجہ ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہاں کا کوئی شخص نماز نہ پڑھا، روزہ نہ رکھا، زکوٰۃ نہ دی، حج نہ کیا، تو وہاں وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فریضہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے، اس حق کو اس بندے نے ادا نہ کیا۔ لیکن یہاں پہ وجہ یہ بنتا ہے کہ اس بندے نے، اس شخص نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ یہاں پہ وجہ بنتا ہے ناقدری، دونوں جگہ وجہ کا فرق یہ بنتا ہے۔ تو اس شخص نے اس نعمت کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن یہ اس پہ فریضہ نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حفظ کرنا ایک فریضہ نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، نہ واجب ہے، بلکہ یہ انسان چاہے تو کرے یا چاہے تو نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو نوازا، اس شخص نے اس چیز کو حاصل کیا۔ اب رہی بات وہ شخص قرآن حفظ کر کے قرآن کو بھول گیا تو یہ نعمت کی ناقدری ہوئی۔ اس نعمت کی ناقدری کے بنا پہ جو عذاب ہوگا وہ تو ظاہر ہے۔ لیکن اس چیز کو لے کر سماج میں پروپیگنڈا، غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اس بچے کو حفظ نہ کرائیں گے، کہ حفظ کر کے بھول جاتا ہے تو میرا لڑکا عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ میرا لڑکا اس لڑکے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس نے حفظ کیا اور وہ بھول گیا، لیکن وہ حفظ کر کے بھول گیا اور میرا بچہ حفظ نہ کیا تو میرا لڑکا بہتر ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہ ہو تو وہ شخص، اس کا دل جو ہے ویران گھر کی طرح ہے، یعنی کسی کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو تو اس دل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویران گھر سے تشبیہ دی ہے۔ اس چیز کو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ کوئی شخص، کوئی حافظ قرآن ہے یا کوئی شخص ایسا ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو یا ایک سورت یا دو سورت یا کچھ پارے کو یاد کیا، اب وہ شخص قرآن کو بھول جاتا ہے، اور ایک وہ شخص جو قرآن مکمل سرے سے یاد ہی نہ کیا ہوتا، دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو آپ سب کو یہاں جاننا ضروری ہے کہ یہ شخص قرآن حفظ کیا اور بھول گیا تو یہ شخص جو بھولا ہوا انسان ہے، یہ شخص اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو قرآن حفظ ہی نہ کیا ہو۔ تو اس چیز کو سمجھیں گے تو آپ کو یہاں پہ غلط فہمی جو کمتری کی بات ہے، آپ اس چیز کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ یہ قلم ہے، اگر آپ اس قلم کے نقصان پہ جائیں گے، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ جیب میں رکھیں گے تو اس سے سلائی نکل کے باہر جائے گا، کپڑا برباد ہوگا۔ اب اس کو آپ دیکھیں گے، اس قلم کو آپ کبھی پاس نہیں رکھیں گے، لیکن جب آپ اسی قلم کو فائدہ دیکھیں گے، اس قلم کو ساتھ رکھیں گے تو لکھنے میں کام آئے گا، اس کے وغیرہ کیا کیا فائدے ہیں۔ جب اس چیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ حفظ کرنے سے نہیں کترائیں گے، اپنے بچے کو اس نعمت سے نوازیں گے، آپ اپنے بچے کو اس نعمت سے سرفراز کرائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ حفظ قرآن کوئی آدمی حفظ کر لیتا ہے تو اس کے والدین کو کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے کہیں زیادہ روشن ہوگا۔ ایک حافظ قرآن کا مقام یہ ہے کہ اس کے سفارش سے
10 لوگوں کو جو جہنم جن پر واجب ہو چکا ہوگا ان کی وجہ سے جہنم سے چھٹکارا ملے گی۔ اور خود اس حافظ کا جس نے حفظ کیا اس کا کیا مقام ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، بس تیرا آخری مقام وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ سب ایک حافظ قرآن کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے۔ جب آپ اس چیز کو دیکھیں گے تو آپ اپنے دل میں کبھی کمتری کے شکار نہیں ہوں گے۔ اور جو لوگ حدیث شریف کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ میرا بچہ حفظ کر لے گا تو اس کو عذاب ہوگا، جیسا کہ میں نے مثال دیا، اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے اس سے کیا نقصان ہوگا، میرا بچہ حفظ کر لے گا، تو آپ جب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں اپنے بچے پہ گائیڈنس کیجئے کہ میرا بچہ قرآن نہ بھولے، اس پر آپ رہنمائی کیجیے۔ جب آپ اس پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ قرآن حفظ نہیں بھولے گا، قرآن یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل و فہم عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔